السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، سنگمنیر تعلقہ اور اکولے تعلقے کا سالانہ جوڑ ہوا گزشتہ 22 اور 23 نومبر کو۔ ماشاءاللہ اس جوڑ کے اندر بہت سارے لوگوں نے شرکت کی اور جماعتیں بھی نکلی۔ جماعتوں کی کل تعداد 4 مہینے کی مکمل 2 جماعتیں ہیں، جس میں سے ایک جماعت مرکز نظام الدین جا رہی ہے، اور چلے کی تقریباً 6 جماعتیں نکلی ہیں، جس میں نوجوان ساتھی بہت زیادہ نکلے ہیں۔ ماشاءاللہ یہ اجتماع بہت کامیاب رہا۔ پونا سے مولانا حسین صاحب جو کہ 2 سال لگائے ہوئے ہیں، وہ تشریف لائے تھے، بہت اچھی ان کی بات ہوئی۔ اور دوسرے دن یعنی کہ 23 نومبر کو علماء کی مجلس ہوئی، جس میں مکمل سنگمنیر شہر اور اکولہ تعلقے کے علماء اور اس کے ساتھ ساتھ قرب و جوار کے مدارس کے طلباء اور علماء نے شرکت کی۔ ماشاءاللہ تشکیلیں بھی ہوئی، بہت سارے علماء نے سال کے لیے اپنے نام لکھائے، بہت سارے ائمہ اور حفاظ نے 4 ماہ کے لیے اپنے ناموں کو لکھایا ہے، اور کچھ حفاظ کرام نقد چلے کے لیے بھی نکلے ہیں اس اجتماع سے۔ ماشاءاللہ اجتماع بہت کامیاب رہا۔ اور دوسرا جو دن تھا اس کی عمومی بات احمد نگر ضلع کے ذمہ دار عبدالسلام بھائی کی ہوئی، بہت اچھی بات ہوئی۔ ماشاءاللہ دعا بھی بہت اچھی ہوئی، اور بہت عافیت کے ساتھ یہ اجتماع پائے تکمیل کو پہنچا۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس اجتماع سے نکلنے والی ساری جماعتوں کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، اس ویڈیو کے ذریعے سے میں کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ دعوت و تبلیغ کا یہ سلسلہ جو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے شروع ہوا تھا، الحمدللہ پوری دنیا کے اندر آج دعوت و تبلیغ کا کام ہو رہا ہے۔ 6 صفات جو ہمارے اکابر نے بنائی تھی، ایک نصاب بنایا تھا، ان 6 صفات کو لے کر ہمارے تبلیغی بھائی جماعت میں چل رہے ہیں، لوگوں کو صفات بتا رہے ہیں، سکھلا رہے ہیں، اور صفات کے ذریعے سے لوگوں کو دین پر چلنا بہت آسان ہو رہا ہے۔ کچھ کارگزاریاں ایسی آئی ہے کہ بہت سارے نوجوان جو دین سے بہت دور تھے، شراب نوشی کے اندر تھے اور ناجائز دھندوں کے اندر تھے، بہت سارے نوجوان ایسے تھے جو بالکل بے دینی والی زندگی گزار رہے تھے، لیکن اس اجتماعات کی برکت سے اور دعوت و تبلیغ کی چلت اور فرد کی برکت سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ نوجوان طبقوں کے اندر بہت زیادہ فرق اور تبدیلی آ رہی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس کو قائم رکھے اور خوب ترقی دے۔ میں نوجوانوں سے درخواست کرتا ہوں کہ دیکھو، زندگی تو یوں ہی گزر جائے گی، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کو کھیل اور تماشا بتایا ہے، اور دنیا کی قیمت اللہ تبارک تعالیٰ کی نگاہ میں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ ہم بیانات کے اندر ہمیشہ سنتے رہتے ہیں۔ ضرورت یہ ہے کہ ہمارے نوجوان اس دنیا کی رنگینیوں کو عارضی سمجھے، حقیقی نہ سمجھے۔ حقیقی جو ہماری جو زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے، لیکن ہمارے نوجوان نے دنیا کی زندگی، دنیا کے اندر سیٹل ہونا، نام کمانا، فیمس ہونا، پیسہ کمانا، موج مستی کرنا، بھاری بھاری مہنگی چیزیں خریدنا، اور پھر اس کا شو آف کرنا، اچھے سے اچھی گاڑی، اچھے سے اچھا کپڑا، اچھے سے اچھا مکان، اچھے سے اچھی خوبصورت بیوی، یہ ساری چیزوں کے اندر اپنے آپ کو لگا دیا ہے، اور اللہ اور رسول کو بھول گئے۔ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ اگر یہی حال کبھی رہا تو ہم دیکھ رہے ہیں عرب ممالک کا کیا حال ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں عرب ممالک کے پاس سب کچھ ہے، دولت ہے، دولت کی فراوانی ہے، اسباب ہے، مالداری ہے، سب کچھ ہے، لیکن دین نہیں ہے۔ دین نہ ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو مقتدی نہیں بنایا، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں جو غیر عربی ہے اللہ نے ان کو مقتدی بنایا ہے، ان کو لوگ فالو کر رہے ہیں۔ غیر عربی جو علماء ہیں، جن کو اجمی علماء کہا جاتا ہے، جیسے کہ بر صغیر کے علماء ہے، علماء دیوبند ہے، اور پڑوس ملکوں کے جو علماء ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو چن لیا ہے۔ یہ عربی نسل نہیں ہے، ہاں ان کا شیرہ جا کر تو صحابہ اکرام سے ملتا ہے، لیکن یہ عجمی مسلمان ہے، عربی مسلمان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا نوازا کہ پوری دنیا آج دین اور مسائل کو سیکھنے میں ان کے محتاج ہے۔ اور دعوت و تبلیغ کا تو کیا کہنا، مولانا حسین صاحب جو پونا سے تشریف لائے تھے، بڑی بہترین کارگزاری علماء کی مجلس کے اندر انہوں نے بتایا ہے کہ ایک بندہ
اصفہان اس کا نام تھا، اس کا جماعت کے اندر انتقال ہو گیا، جماعت میں انتقال ہوا۔ اتنی بشارتیں بذریعہ خواب لوگوں نے دیکھی ہے اور بتائی گئی کہ اللہ کے راستے میں چل کر اللہ کے راستے میں انتقال ہونا، اللہ کے راستے کی موت آ جانا، یہ کتنا بابرکت ایک مومن کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک نعمت ملتی ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کے اندر اپنی جان قربان کر دیتا ہے۔ آپ نے بہت سارے ویڈیوز سنے ہوں گے، ابھی مفتی طارق مسعود صاحب کا بھی ایک ویڈیو وائرل ہوا تھا کہ سب سے بہترین موت وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں آئے، سب سے بہترین موت۔ دوستو مرنا تو ایک دن ہے، انسان کہاں بھی مر سکتا ہے، بستر پر مر سکتا ہے، دواخانے کے بیڈ پر مر سکتا ہے، راستے میں مر سکتا ہے، بازار میں اس کی موت آ سکتی ہے، ہر جگہ اس کی موت آ سکتی ہے، لیکن بہترین موت وہ ہے جو بندے کو اللہ کے راستے کے اندر آئے۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، کہ وہ لوگ جو ہمارے راستے میں مشقت اور مجاہدہ کرتے، ہم ان کو ہمارے راستے کی ہدایت دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مومنوں سے ان کے جان کو اور مال کو جنت کے عوض خرید لیا ہے۔ ہماری جان اور ہمارا مال یہ جنت کا ضامن ہے، لیکن آج ہماری جان کہاں لگ رہی ہے، ہمارا مال کہاں لگ رہا ہے۔ وقت تو یہی گزر جائے گا، لیکن بہترین ہے وہ وقت، بہترین ہے وہ وقت جو وقت اللہ تعالیٰ کے راستے میں گزرے۔ تو میں سارے ہمارے مسلم بھائیوں کو میں ایک نصیحت کرنا چاہوں گا، ایک ایڈوائز دینا چاہوں گا کہ اپنی مشغول زندگی میں سے کچھ وقت کو فارغ کر کے اللہ کے راستے میں لگائے۔ یہ آپ کی زندگی میں بدلاؤ لانے کا وقت ہے۔ اگر آج بھی بدلاؤ نہیں لائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو اللہ کی ضرورت ہے۔ ہم اللہ کی بندگی کرنے والے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب عمل ہے نوجوان کی توبہ۔ وہ نوجوان جو گنہگار ہے، وہ نوجوان جو گنہگاری کے دنزل کے اندر سمندر کے اندر پھنسا ہوا ہے، وہ بندہ جب گناہ کرتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس سے بڑے خوش ہوتے ہیں۔ تو میں ہمارے ان نوجوانوں کو کہوں گا جو نماز سے دور ہے، جو دین سے دور ہے، جو قرآن اور سنت سے دور ہے، جو اللہ کے نبی کی سیرت سے دور ہے، جن کو سنتیں نہیں پتہ، اللہ کے احکام نہیں پتہ، قرآن کیا ہے ان کو نہیں پتہ، جنہیں قرآن پڑھنے نہیں آتا۔ قرآن اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے اتارا ہے، قرآن کے ایک لفظ پڑھنے کے اوپر ایک حرف اللہ تعالیٰ 30 نیکی عطا فرماتے ہیں۔ وہ قرآن آج ہمارے نوجوانوں کو یاد نہیں ہے، پڑھتے نہیں آتا ہے۔ اتنا برا حال ہے، دنیاوی تعلیم ہے، دنیا کا جو پیسہ ہے، دنیا کی شہرت ہے، سب کچھ ہے، لیکن دینداری نہیں ہے۔ آج یہ نوجوان کہاں جا رہے ہیں؟ اس لیے میں خاص طور سے ہمارے نوجوانوں کو یہ میسج اور یہ ایڈوائز دینا چاہوں گا کہ اللہ کے لیے اپنے ان قیمتی اوقات میں سے کچھ وقت اللہ کے راستے میں لگاؤ۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کا اتنا بہترین نعم البدل آپ کو عطا فرمائیں گے کہ آپ گمان نہیں کر سکتے۔ ہمارا ایک دوست ہے جو بہت دنوں سے جماعت میں جانے کا ارادہ کر رہا تھا، لیکن کچھ رکاوٹیں آ رہی تھی، شیطان کی طرف سے کچھ وسوسے آ رہے تھے، لیکن اس کی نیت پکی تھی، اس کے دل میں اس نے ٹھان لیا تھا کہ مجھے اللہ کے راستے میں جانا ہے۔ وہ ترتیب لگا رہا تھا، وہ اپنے کام کو آگے پیچھے کر رہا تھا، سب کچھ کر رہا تھا، لیکن اس کا وقت سیٹل نہیں ہو رہا تھا۔ لیکن آج ایسا ہوا بنا تشکیل کے وہ بندہ بیگ لے کر حاضر ہو گیا ہے اور جماعت میں ضم ہونے کے لیے تیار ہو گیا ہے۔ ایسے بہت سارے نوجوان ہیں جو نیت اور ارادہ تو کر رہے ہیں، لیکن ان کا نکلنا نہیں ہو رہا ہے۔ اگر آپ کی نیت پختہ ہو، آپ کا عزم اگر مستحکم ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور آپ کی مدد کریں گے۔ تو میں آپ کو یہ ایڈوائز دیتا ہوں کہ اپنے قیمتی اوقات میں سے کچھ وقت نکال کر اللہ کے راستے میں لگائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور پورے عالم اسلام کو نیک ہدایت سے نوازے، اور پورے عالم کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے کلمے کو بلند و بالا فرمائے، اور پوری انسانیت کو اللہ تعالیٰ ہدایت سے آراستہ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔